اس میں استقرائی عقل جو ہے وہ انڈکٹیو ریزن، اس کی تعریف عام ہے، مطلب اس کی تعریف کوئی اقبال کی پرسنل ڈیفینیشن نہیں ہے. وہ عقل کی یہ وہ قسم ہے جو اپنے مستقل تصورات کو بدلتے ہوئے آبجیکٹس پر طرح طرح سے اپلائی کر سکے. یہ وہ عقل ہے اور یہ خود مختاری سے عمل کرتی ہے. اور ڈیڈکٹیو ریزن جو ہے اس میں آبجیکٹ مستقل ہوتا ہے، کانسیپٹس بدلتے رہتے ہیں. تو یہ ان دونوں میں فرق ہے. اور استقراء عقل کے لیے مستقل اصولوں کی بنیاد پر آزادانہ فیصلے کرنے کا نام ہے. وہ فیصلے اطلاق کی جہت سے بھی ہو سکتے ہیں کہ میں اپنے کانسیپٹس کو باہر منطبق کروں، اور وہ اجتہاد کی جہت سے بھی ہو سکتے ہیں کہ میں اپنے کانسیپٹس تعبیر اور اجتہاد کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں کہ میں اپنے کانسیپٹس کے بیان یا فہم کے نئے نئے اسالیب پیدا کروں. لیکن کانسیپٹس کا مستقل ہونا ضروری ہے. اس سلسلے میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ علامہ کا ایک اپنا جو فلسفیانہ تصور ہے اسلامی تمدن کے مطابق، اور وہ مسلمانوں کو جو ایک طرح سے تلقین کرتے ہیں کہ آپ کس نظام سے آپ کا تعلق ہے، تو وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں ثبات فی التغیر. اچھا، اس میں یعنی ان کے نزدیک ہمارا جو تمدن ہے یا مذہب ہے یا دین ہے، اس میں ایک تو وہ ویلیوز ہیں جو کہ پرماننٹ ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی تغیر بھی ہے. یہ کانٹراڈکٹری ہے بالکل، یعنی ایک تو حرکت ہے اور دوسرا ساکن ہے، یعنی سکون اور حرکت کا امتزاج ہے. اور پھر فرماتے ہیں نہیں ریکنسٹرکشن لیکچرز میں کہ جو کمیونٹی اپنے تمدن کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے ان قدروں پر جس کی ساخت ہوئی ہو، ان کو اپنی زندگی اجتماعی ان دونوں قدروں کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے آگے زندگی گزارنی چاہیے. اچھا، یہ ثبات فی التغیر یا پرماننس اینڈ چینج کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں ریکنسٹرکشن میں. اس سے کیا وہی چیز مراد ہے جو آپ عقل استقرائی کے متعلق فرما رہے ہیں؟ اگر یہی چیز ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یہ دونوں کانٹراڈکٹری ویلیوز ہیں. آپ نے فرمایا کہ استقراء سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ پرماننٹ جو کہہ لیجئے نوشنز ہیں یا کانسیپٹس ہیں، ان کو وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ان کی تعبیر کی جائے. تو اگر یہ تو پھر تعلق اس کا اجتہاد سے ہو جاتا ہے. جہاں تک اسپریچول ایکسپیرینس کا تعلق ہے، اس کو اس لائٹ میں کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ اصل میں یہ شعور میں کسی اندرونی ارتقاء کا معاملہ نہیں ہے. گو کہ اقبال کے بعض حصے بیان کے وہ اس ارتقاء پر دلالت کرتے ہیں، لیکن ہم اگر اس سے حاصل ہونے والی فوری مراد کو فی الحال نظر انداز کر دیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسانی شعور میں کوئی ارتقائی عمل ہوتا آ رہا تھا جو اسلام کی آمد کے ساتھ مکمل ہوا. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب تھوڑا سا گہرا ہے اور داخلی ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ وہی ایک نظام حقائق اور نظام ہدایت کا نام ہے. تو وہی سے پرورش پانے والا انسان کا مذہبی شعور جو تھا وہ اپنے دستیاب کانٹینٹس پر ہی چلتا ہے. جو اس کو کانٹینٹس پرووائڈ کیے جاتے ہیں ان پہ وہ چلتا ہے یکساں استعداد کے ساتھ. تو اسلام کی شکل میں یعنی اکمال تکمیل دین کی شکل میں اس کو اس کے تمام مطلوبہ کانٹینٹس یعنی اس کے تمام مطلوبہ اصول یکجا حالت میں فراہم ہو گئے. یعنی وحی کے سلسلے کے خاتمے کا ایک لازمی مطلب یہ ہے کہ مذہبی شعور یا عقل کو جتنے مسلمات اور اصول اور بنیادی تصورات چاہیے تھے
وحی نے ان کی ترسیل کی فہرست کو مکمل کر دیا. تو اسلام کی شکل میں یہ ہوا کہ عقل استقرائی کو حقائق اور ہدایت دونوں جہات سے جن پرماننٹ نوشنز کی ضرورت تھی اور ان کی اپلیکیبلٹی کے لیے جن وسائل کی ضرورت تھی وہ سب فراہم ہو گئے. تو اس میں ارتقاء سے مراد یہ کہ اضافہ کانٹینٹ میں ہوا ہے، استعداد میں نہیں ہوا. نہیں، میرا تو اپنا خیال اس بارے میں یہی ہے کہ یہ عقل کی جو ترویج ہے، ترقی ہے، وہ پہلے کہہ لیجیے ادیان میں نہیں تھی، اور وہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ایک طرح سے جاری رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جتنے بھی مذاہب ہیں، خواہ وہ سامی ہوں یا سریانی، ان میں زیادہ ایمفیسس یعنی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کہیں آپ کو اجتہاد کا تصور نہیں ملتا. یعنی عقل استقرائی کو میں تو اجتہاد کے معنی میں لیتا ہوں، تو میری اپروچ بیسیکلی پریگمیٹک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان سے اسلام سے پہلے جو بھی مذاہب ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ میں خانقاہی ہیں. حالانکہ آپ ان کو کہہ سکتے ہو کہ یہودیت اتنی خانقاہی نہیں جتنی عیسائیت ہے، لیکن اس کے باوجود رنگ اس کا بھی ایمفیسس زیادہ آپ کی روحانی تجربوں پر ہے. اچھا، اب اس سے علاوہ سریانی مذہب تو سارے کے سارے ہی روحانی تجربے پر ہی ان کا انحصار ہے، خواہ وہ بدھزم ہو، خواہ وہ زرتشتی عقیدہ ہو، جو بھی آپ لیں گے ان میں کہیں آپ کو یہ عنصر اجتہاد کا نظر نہیں آتا. اب عیسائیت میں تو ہو ہی نہیں سکتا چونکہ وہ ہے ہی خانقاہی مذہب، تو اس میں آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ خدا کے جو احکام ہیں، جو بائبل میں جن کا اندراج ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل ہو سکتا ہے. سیکولرزم کی تاریکی اسی وجہ سے یورپ میں چلی. تو میرا تو اپنا ذاتی انالیسس اس کے متعلق یہی ہوگا کہ اقبال جب عقل استقرائی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس کا ظہور کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ارتقائی عمل ہے جو یہاں تک پہنچا. اس سے پیشتر آپ کو اس کی یعنی کہہ لیجیے جو فروغ پاتا رہا ہے مگر بہت لمیٹڈ ڈگریز میں. حتیٰ کہ وہ یہ جو تصور ہے کہ کہہ لیجیے عمارت ساری جو کہہ لیجیے ایک طرح سے یہ جو نبوت کی کا قصر تھا، اس میں صرف ایک اینٹ باقی رہ گئی تھی جو اسلام کے سبب مکمل ہو گیا. وہ یہ جو تصور ہے اس میں اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عمل ایک ارتقائی جو تھا وہ جاری تھا جہاں تک انسانی عقل یا انسانی شعور کا تعلق ہے. مذہبی ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اور جب ہم عقل کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہی ہم یہی لے رہے ہیں کہ کوئی ایسی فیکلٹی جو کہ مختلف ادوار سے گزرتے ہو، جس کو ہم ان علوم میں شمار کرتے ہیں یعنی انٹیوشن کو، کشف کو، کہ یہ عقل ہی کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے. تو پھر عقل اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عروج ہی کرتی رہی ہے. جہاں پہلے تو اس کی اشکال جو ہیں وہ زیادہ تر کہہ لیجئے کشف کی صورت میں تھی، خواہ وہ نبوت کی صورت اختیار کرے، وحی کی صورت اختیار کرے یا ولایت کی صورت اختیار کرے. آپ سے پیشتر جو مذہب کی ہسٹری ہے، اگر آپ کمپیریٹو ریلیجن کو سٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو اس میں کیا چیزیں ثابت ہوتی ہیں؟ دو ہی چیزیں میرے نظر میں تو مذاہب جو ہیں ان کی اگر کمپیریٹو سٹڈی پڑھیں تو اس میں یہی ہے جو کہ ایمفیسس سارا اسپرچل ایکسپیرینس پر ہے، اور یہ وہ جو فیکلٹی ہے اس کا تعلق آپ کی انٹیویشن سے ہے جو آپ کو ودیت کی گئی ہیں. جو ذرائع علوم کے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ہمارے پاس، ایک تو عقل ہے، ایک یہ انٹیوشن ہے، اور تیسری چیز آپ کے حواس خمسہ ہیں. اچھا، حواس خمسہ سے تو چلیے عقل ہی کی بنیاد پر ایک سائنس کی طرف ڈیولپمنٹ ہو گئی، لیکن ڈومیننٹ ایلیمنٹ آج تک تو انسانی جو مذہبی تاریخ ہے اس میں وہی انٹیوٹیو ہی کانسیپٹ رہا ہے، اور یہ انٹیوٹیو کانسیپٹ موت کے خوف کے سبب ہے کہ میرا اشر کیا ہونا ہے. یہ آپ کی انسانی خودی جو ہے، محدود خودی،
جو کہ پرماننٹلی زندہ رہنا چاہتا ہے، اس کی خواہش جو ہے اسی سے یہ عاقبت کا تصور، اسی سے خدا کا تصور، سب کچھ اسی سے نکلا ہے کہ میں نے فنا نہیں ہونا۔ تو یہ فنا نہ ہونے کا جو ایک کانسیپٹ ہے جو کہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وہ آج تک تو جتنے بھی مذہب ہو گزرے ہیں ان میں کوشش اس کو گیٹ اوور کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ موت کے بعد حیات ہے، ایک اور زندگی ہے، خواہ وہ فرعونوں کا مذہب ہو خواہ وہ دیگر مذاہب ہوں، ان کے ہاں کسی نہ کسی شکل میں یہی تصور ہے۔ آج آ کے جہاں عقل کی پروگریس ہوتی ہے وہاں کوئی اور میری نزدیک اور کوئی مذہب نہیں جو کہ عقل پر اصرار نہ کرتا ہو، کوئی روحانی کتاب، آسمانی کتاب ایسی نہیں جو آپ کو عقل پر اصرار کرے، تجربے پر اصرار کرے اور تاریخ سے سبق حاصل کرنے پر اصرار کرے جتنا قرآن کرتا ہے۔ تو پھر قرآن بجائے خود اتنی کہہ لیجئے اس کی نوعیت اتنی روحانی نہیں سمجھنی چاہیے جتنی دیگر یا اس سے بیشتر مذاہب کی تھی، اس کو عقلی طور پر جو ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اسی بنا پر اقبال جو ہے عقل کے معنی اسی سینس میں لے رہے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ ترقی اس نے کی ہے اور ایک ایسے نہج پہ پہنچ گئی ہے جہاں کہ اب خدا کے اور انسان کے ڈائریکٹ تعلق میں کسی نبی کی انٹرونشن کی ضرورت نہیں، نہ ہی کسی پریسٹ کی انٹرونشن کی ضرورت، نہ کسی بادشاہ جیسے سہارے کی ضرورت ہے۔ کئی پروٹیکٹیو سہارا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ یو ہیو ٹو ڈیپینڈ آن یور اون سورسز۔ اچھا، اب یہ جو ڈیپینڈنس آن یور اون سورسز گیوز یو اے ٹریمینڈس اماؤنٹ آف رسپانسبلٹی۔ تو مسلمان ہونا تبھی تو اقبال کے نزدیک اتنا آسان نہیں ہے صحیح معنوں میں، تو وہ رسپانسبلٹی کے سینس میں آ جاتا ہے، اور رسپانسبلٹی کے ساتھ عقل کو منسلک کیا جاتا ہے، نہ کہ روحانی تجربے کو۔ حالانکہ اقبال روحانی تجربے کی حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اہمیت کس کی ہے، اور اسی کا میں تو سمجھتا ہوں، اور سگنیفیکنس کیا ہے عقل کی استقرائی کا، کیا سگنیفیکنس؟ کیوں اقبال کیوں کہتا ہے جاوید نامے میں کہ ابھی قرآن کی بہت ساری ایسی تفسیریں ہیں جو کہ آئندہ نسلوں میں چھپی ہوئی ہیں اور وہ ہم پر واضح ہی نہیں ہیں، وہ اگلے زمانوں میں جا کے ان کی تشکیل ہوگی یا ان کی اظہار ہوگا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ he is laying emphasis on the changing interpretation of وحی۔ اچھا، اب وہ چینج جو آپ کی انوائرمنٹس کی چینج کے ساتھ اس کا تعلق ہے، چینج بجائے خود تو کچھ بھی نہیں، چینج ہیز ٹو بی correlated to your something which is material۔ تو میٹیریل سینس میں تو یہ جو اسلام کا ظہور ہے، that's the only religion I would say جو اس طرح کی اپروچ کرتا ہے، جس کو اسی وجہ سے اقبال کہتا ہے کہ عقل استقرائی کا ظہور ہے اسلام کا ظہور۔ وہ اتنا ایمفسس دیتا ہے، اس کا مطلب تو سارے کا سارا یہی ہے کہ آپ کے پر پہ کوئی نہیں، اور کسی مذہب میں یہ چیز ہے ہی نہیں اجتہاد کی کہ وہی کی انٹرپریٹیشن جو ہے آپ اپنی عقل کے ذریعے کریں، کسی پر انحصار نہ کریں۔ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں، یہ میں تو اپنا انالیسس اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس میں ایک ڈیفیکلٹی ہے، جب اتھارٹی آپ ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں تو اس میں تو پھر فرق آ جائے گا، یعنی جو آپ کی سوچ ہوگی، آپ کے خطے کی سوچ ہوگی، وہ ممکن ہے آپ کے نیبر کی سوچ نہ ہو، تو اس وجہ سے تو پھر ایک اور قسم کی جنگ کہہ لیجئے شروع ہو جائے گی، جو کہ مختلف قسم کے اجتہادات میں آپ کو دکھائی دے گی، جس کی وجہ سے ابھی تک بھی کئی فرقے بنے ہیں۔ مگر وہ تو اسی بنا پر ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے نزدیک رسول اللہ کی جو حدیث ہے کہ اختلاف رائے میری امت میں اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ رحمت بن چکی ہے ہماری تاریخ سے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ رحمت نہیں بنی کبھی بھی، یہ اختلاف رائے ہماری تاریخ کے مطابق تو تجربے کے مطابق یہ ایک زحمت ہے، اور اس کو کس طرح اس کو عبور کریں گے جب تک یا تو اتھارٹی کا تعین کریں کسی کی، اور یا پھر اس کو یہ جو حدیث ہے اس کو سمجھیں کہ یہ ایک آئیڈیل ہے جو کہ اچیو وہ صرف ایک خطے تک ہی ہوگی نا۔ یہ بڑا مشکل سے مرحلے ہیں، ان کو پتہ نہیں کس طرح سے حل کیا جائے گا۔ انسان کی جو ویلیوز ہیں، اخلاقی ویلیوز جو ہیں، وہ ایک پرماننٹ شکل اختیار کر گئی ہوئی ہیں، ان میں تغیر و تبدل آنے کا امکان بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ مجھے بتائیے کہ مثلا زنا کا قانون، زنا ہے،
یہ کیوں سزا قرار پایا ہے؟ زنا بالرضا، کس طرح یہ، اس میں کیا، اس کی کیا حکمت ہے کہ یہ ایک گناہ کو چھوڑیں؟ یعنی ایک جرم کس طرح ہے؟ جرم دیکھیے، ہر جرم کا تعلق کسی نہ کسی صورت میں اخلاقیات کے ساتھ ہوتا ہے، اخلاقی قدریں بدلتی رہتی ہیں۔ اب سوال یہ کہ یہ جرم کیوں آپ نے قرار دیا ہوا ہے؟ عصمت کی اتنی قدر و منزلت کیوں ہے؟ کیوں یہ جرم ہے؟ اچھا، اب عقل جو ہے، اگر عقل کی بنا پر آپ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں تو آپ آج کے زمانے میں ڈو یو ریئلائز کہ اب پلاسٹک سرجری میں آپ جو عصمت یا عصمت آپ جس کو اتنا تحقیر دیتے ہیں، اٹ کین بی ری ایڈجسٹڈ، ریکنسٹرکٹڈ۔ اچھا، اور اسی قسم کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جہاں انسان، خواہ وہ ترقی معکوس کہیں اس کو یا ترقی یا دوسری کہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اخلاقیات کے بہت سارے مسائل سے آگے نکل گیا ہوا ہے۔ اگر فرض کیجئے آپ زنا بائی ماں کو سے یہ ترتیب دیں کہ اس کے مطلب یہ کہ اولاد ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی پیرنٹ ایج کو فکس نہیں کر سکیں گے، لہٰذا اس کی سزا ہے، نسب میں خلل واقع ہوتا ہے، خلل واقع ہوتا ہے۔ لیکن فرض آپ نے دوائیاں نکال لی ہوئی ہیں، آپ اس کو حمل ہونے ہی نہیں دیں گی دوائیاں، وہ مردوں کے لیے بھی اب بن گئی ہیں، خواتین کے لیے بھی بن گئی ہیں۔ تو اب اس سینس میں جس کو زنا بالایماء کہتے ہیں اس کی کیا حقیقت رہ گئی؟ اور اس زمن میں اگر وہی کرائیٹیرین ہے تو یہ امرت پرستی کو کس طرح آپ ڈیفائن کریں گے ایز جرم؟ کیونکہ اس میں تو کوئی ایسی مشکل نہیں، اور میرا خیال ہے بعض مدرسے ہیں آپ کے فقہ کے جس میں کہ امرت پرستی کو وہ اس ضمن میں نہیں لاتے، یعنی زنا کی کیٹیگری میں اس کی سزا نہیں ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انالوجیز جو ہیں وہ آج کے جدید حالات کے مطابق آپ اس قسم کے جرائم کو کس طرح انٹرپریٹ کریں گے؟ اب فرض کیجئے آپ کی جو نفسیات ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر بعض چور ایسے ہوتے ہیں جن کو چوری کرنا جو ہے وہ ایک طرح سے یعنی کہہ لیجئے نفسیاتی مجبوری ہے، اور وہ اسی مجبوری کے تحت اس کا عمل ہوتا ہے، اس کا ہاتھ کیوں آپ کاٹیں گے؟ ہی نیڈس ایکچولی ہیلپ۔ تو اب کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق یہ ساری جو ویلیوز ہم نے بنا دی ہوئی ہیں، جن کی سزائیں مقرر کی ہوئی ہیں، اور دوسرے جو سول میٹرز ہیں ان میں جو کہہ لیجئے قانون شہادت لے لیں یا قانون لے لیں یہ وراثت، دونوں میں جو اس قسم کی ترتیب اور تقسیم ہے وہ اس کی سمجھ نہیں آتی۔ Why certain sharers are now Quranic sharers? Sometimes there comes an analogy، اور وہاں کہاں ہم ایکوٹی کو فٹ ان کریں جس کو احسان کہا گیا ہے؟ اور حضرت عمر نے ہی صرف اس قسم کی جرت کی ہے، اور اس کے بعد میں کیوں نہیں ہمیں تاریخ میں مثالیں ملتی؟ میں وہی اس لیے پیدا ہو رہا ہے یہ الگ میدان بحث، چونکہ عقل سے ہم مراد لے رہے ہیں کہ اجتہاد صرف اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں اس کی اجازت دی گئی۔ ہمارے ہاں بھی جو اجتہاد کا تصور فروغ پایا ہے اس کے لیے بھی کوالیفیکیشنز ہیں، اور وہ کوالیفیکیشنز اس کے مفتی ہونے یا کہہ لیجئے فقیہ ہونے کے لیے شرائط ہیں، اور وہ شرائط جو ہیں ان میں زیادہ تر مارل نیچر کی ہیں، اس میں عقل والا حصہ بہت کم ہے، اس میں زیادہ تر روحانی یعنی ضوابط ہیں جن کا قبول کرنا ضروری ہے۔ اور لیکن جو اقبال کے ہاں ہمیں اجتہاد کا تصور ملتا ہے وہ تو وکلاء کو مجتہد بنا رہا ہے، اس کے لیے وہ فضائل، وہ جو کہہ لیجئے تعریف ہے فقیہ کی جو ہماری گزشتہ تاریخ میں ہے جس میں وہ نہیں آتی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ جو وکلاء کا کانسیپٹ ہے we should be equipped not with Islamic fiqh but also جدید ماڈرن جورسپروڈنس، اس میں بہت ساری ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن کا تعلق ماضی سے نہیں ہے، وہ ساری آپ کی جدید آپ کی گرد و نواح کے جو حالات ہیں ان کے ساتھ ان کی مطابقت ہو جاتی۔ اب میرے لیے اگر میں ایک مجتہد ہوں، یہ کس طرح ضروری ہے کہ میں اس کے لیے ایک باعمل مسلمان بھی ہوں؟ اسی جہاں تو وہ جو کانسیپٹ ہمارے ہاں مجتہد کا ہے وہ تو وہی ہے یہودیوں کا ہے جو حلقہ کا ذکر آپ نے کیا ہے، تو وہ اقبال کے ہاں تو اس کا تصور وہ نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات ایک میں اور عرض کر دوں
کہ اقبال کے ہاں تصور اجتہاد کا پرنسپل آف موومنٹ ہے. یہ بھی غلط ہے. یہ ہمارے ہاں کنونشنل یہ تصور نہیں ہے اجتہاد کا. اٹس ناٹ اے پرنسپل آف موومنٹ. آپ آگے نہیں جا رہے, موومنٹ سے مراد ہے آگے جا رہے ہیں. یہ تو اس میں آپ نے جو مختلف اوپینینز ہیں ان میں سے صحیح اوپینین ڈرا کرنی ہے. یہ عمل حرکت کا نہیں ہے. یہ تو ایک طرح سے یعنی کہہ لیجئے اس میں تو محدود حرکت بھی نہیں ہے. اس میں تو یہی ہے کہ 3 اوپینینز موجود ہیں. ایک حدیث یہ کہتی ہے, قرآن یہ کہتا ہے, آپ کے جو فقہاء ہیں پہلے یہ کہہ چکے ہیں, ان میں سے آپ دیکھیں کون سی صحیح ہے اور وہ لے ایکسیپٹ کریں. اس میں کہیں موومنٹ کا تو ذکر ہی نہیں آتا. پھر اقبال شاطبی کے زیادہ قریب ہے بنسبت, مگر میرے خیال میں قدماء کا جو تصور اجتہاد کا ہے یا مجتہد کا ہے وہ تو سارا یہودیوں سے لیا ہوا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, مگر جو دوسری آراء ہیں ان کو قبولیت نہیں بخشی گئی. وہ قبولیت تو آج کہہ لیجئے سامنے آ رہی ہے. وہ بھی اقبال کے ہاں تو کئی شاطبی کا ذکر نہیں آتا. وہ تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں. وہ تو اپنی طرف سے اپنی اتھارٹی پر کہہ رہے ہیں کہ مجتہد جو ہے آج کا وہ وکیل ہے, وہ LLB ہے. یعنی شاطبی کا ذکر شاید کیا ہو لیکن اس معنی میں نہیں ہے. شاطبی کا ذکر ہے, اچھا ہوگا, خیر ٹھیک ہے, میں غلطی پہ ہوں گا. لیکن میرا پھر بھی یہی کہنا ہے کہ نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے. آج بھی اقبال کا تصور اجتہاد جو ہے وہ قبول عام نہیں ہے. ہمارے ہاں جو کنونشنل قدماء کی سوچ رکھنے والے ہیں وہ نہیں اس کو تسلیم کرتے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اقبال کے ہاں جو اجتہاد کے تصور میں جو ایک جس کو عام آدمی کا جو کانسیپٹ ہے, آرڈنری مین یا لے مین, اچھا یہ لے مین یعنی جدید جورسپروڈنس میں تو وہ ایک طرح سے کہہ لیجیے جوری ہے. وہ جج کے ساتھ بیٹھتی ہے جوری کے فیصلے, اگر جج کے فیصلے کے ساتھ بعض اوقات تضاد اگر ہو جائے تو جوری کا فیصلہ از سپریم. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یو کانٹ جسٹ تھرو اوے دی لے مین اور دی آرڈنری مین بائی سینگ کہ وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ اجتہاد کر سکیں. جس طرح علماء کا اعتراض اقبال کے تصور پر یہی ہے کہ آپ ان پارلیمنٹیرینز کو کہتے ہیں جو کہ گریجویٹ بھی نہیں ہیں, ان پڑھ ہیں, یہ کیسے اجتہاد کر سکیں گے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ دے آر لے مین. ان کو پتہ ہے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے, ان کو پورا احساس ہے اس بات کا, خواہ وہ تعلیم یافتہ نہ بھی ہوں, MA BA فلسفے کے نہ ہوں. ایک ٹھیک ہے ان کی رہبری کے لیے اقبال کا جو اوریجنل تصور تھا اس میں تو یہی ہے کہ ان کو وقت کی ضرورت کے مطابق ایک علماء کا بورڈ ان کی رہبری کر دے کہ بھئی اس میں جو شرعی نقطہ نگاہ ہے وہ یہ ہے, آگے آپ کی مرضی ہے, اس کو قبول کرو یا نہ کرو. کیونکہ امام تو یہ کولیکٹیولی بن گئے نا, اور امام کین اوور رول. اچھا اب امام تو آپ کی پارلیمنٹ ہے, اٹس اے کولیکٹیو رسپانسبلٹی. سنگل رسپانسبلٹی کا تو تصور ختم ہو گیا جب آپ اس طرف آئے. اچھا اب یہ اجتہاد کا تصور جو ہے اس کی پہنچنے میں آپ اقبال تو پرماننٹلی ان علماء کو حصہ ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یہ ٹیمپریری میئر ہوگا. اصلی چیز تو یہی ہے کہ وکلاء الیکٹ ہو کے آئیں جو کمپیریٹیو دونوں ماڈرن جورسپروڈنس اور پرانے اسلامی جورسپروڈنس جانتے ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بات جو بڑی انیوژل سی علامہ کے ہاں آپ کو دکھائی دیتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں ایرانی تصور نائبین امام کو ایز تھیوکریسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کے ہاں کوئی سنی ورشن بھی تھیوکریسی کی ہے تو وہ شورا کی عمارت ہے جو طالبان نے اپنی طرف سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. میں نے ایک ایرانی دوست سے اعتراض یہ کیا تھا کہ آپ کے ہاں یہ جو ولایت فقیہ کا تصور ہے یہ دراصل نائبین امام کا ہی تصور ہے. وہ کہنے لگے نائبین امام الیکٹ ہو کے نہیں آتے تھے, ہمارے ہاں ولایت فقیہ کے جتنے بھی مجتہد ہیں دے آر سپوز ٹو بی الیکٹڈ. تو یہاں وہ فرق آ جاتا ہے کیونکہ یہاں سے جمہوریت آ گئی. میں نے کہا فرق کیا آیا, چونکہ یوں مولویوں کا ایک سٹینڈرڈ مقرر کر دیا آپ نے. ہمارے ہاں اس طرح یعنی مجتہد کا یعنی کہہ لے علمی رتبہ نہیں ہے یہاں, صرف علماء جنرلی جو بھی عالم بن جائے, کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہو, قرآن کی تفسیر لکھ دے وہ عالم. ہمارے ہاں اس قسم کی یعنی ڈرل نہیں ہے
جیسے آپ نے اس میں کم میں مقرر کیے ہوئے ہیں کالجز جہاں سے وہ فارغ التحصیل ہو تو تبھی وہ مجتہد کہلا سکتا ہے. ہمارے یہاں وہ تک نہیں. اس لیے اگر ہم علماء الیکٹ کر کے بھی لے آئیں تو وہ اجتہاد کے قابل اسی سینس میں ہی ہو سکتے ہیں کہ ہی از اے ممبر آف دی الیکٹڈ اسمبلی. لیکن یو کانٹ میک دم ان اے پوزیشن آف وٹ یو کال اے ہاؤس آف لارڈس. ولایت فقیہ کا جو اپر ہاؤس ہے. اب نیچے وہ فیصلہ کرتے ہیں, قانون سازی کرتے ہیں, اور وہ جب تک فیصلہ نہ کریں کہ یہ اسلام کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یہ قانون یا نہیں رکھتا, تو فائنل اتھارٹی تو وہ ہو گئی ان کی اپر ہاؤس, اور اپر ہاؤس ان کا ولایت فقیہ ہے. پامال ہو گئی. تو یہ تصور اقبال کے ہاں اسی وجہ سے وہ ولایت فقیہ کے اس زمانے میں تو نائبین امام کا جو تصور تھا یہ رضا شاہ کے زمانے میں بنایا. جب رضا شاہ نے کوشش کی سیکولرزم کی, ترکی کا ماڈل اس نے فالو کرنے کی کوشش کی, تو علماء نے اعتراض کیا. وہ کہنے لگے ہم تم کو ایز شاہ قبول کرتے ہیں لیکن یہ فیصلہ تم ریلیجن کو سیپریٹ کر لو مگر سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گی. اٹ ول بی ایکچولی نائبین امام جو فیصلہ کریں گے کہ اسلام کے نقطۂ نگاہ کے مطابق تم جو قانون سازی کرو گے وہ صحیح ہے یا نہیں. اور پھر اسی طرح انہوں نے بعض فیصلے کیے اپنے زمانے میں. مثلا تمباکو والا جو فیصلہ ہے وہ ان کے نائبین امام نے کیا تھا کہ حرام ہے سگریٹ پینا یا تمباکو, کیونکہ سارا بیلجیم کا قرضہ ہی سگریٹ یا تمباکو کے ساتھ کی وجہ سے تھا. انہوں نے حرمت حرام قرار دے دیا تمباکو کو. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ان میں اتنی فلیکسیبلٹی ان کے مذہب میں کہہ لیں یا ان کی فقہ میں کہہ لیں وہ ہے جتنوں ہمارے ہاں تو وہ بھی نہیں ہے جو سنی تصور کا فقہ کا ہے. اب میرا صرف کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں جو اقبال کے ہاں سبق مل رہا ہے وہ نائبین امام سے مختلف, اور ان کی سنی فارم اقبال کی نگاہ میں نہیں تھی, کیونکہ صرف شیعی فارم جو ہے اس کو اقبال نے کہا ہوا ہے یہ تھیوکریسی ہے. سنی فارم بھی وہ بعد میں اس کا ظہور ہوا یہ طالبان کی شکل میں جو انہوں نے کابل میں اس کو شکل دی, تو وہ اقبال کے نگاہ میں نہیں تھی کیونکہ ایسی صورت کسی مسلم ریاست میں پیدا نہیں ہوئی تھی سنی ریاست میں. لیکن اقبال بھی اسی کو قرار دیتے کہ یہ بھی ایک طرح سے سنی فارم آف تھیوکریسی ہے. لیکن جو اقبال یہ کہہ گئے ہیں کہ اسلام صرف اس سینس میں تھیوکریسی ہے, اس پیسج کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنے اس کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. کس سینس میں تھیوکریسی از اے بیڈ ٹرم, اس سے مراد ظلم کا ہے جو مذہب کے نام پر ظلم کیا جائے. یو سی عام طور پر آج کی دنیا میں جو تصور ظلم کا ہے وہ ہمیشہ ایسوسیٹ کی جاتی ہے کسی نہ کسی فارم آف آمریت یا ڈکٹیٹرشپ سے, خواہ وہ فیشزم ہو, خواہ وہ کمیونزم ہو, خواہ وہ تھیوکریسی کی شکل اختیار کرے جیسے کہ اعتبار سے اسرائیل ہے. اچھا, اب اسرائیل کی اسٹیٹ اور کمیونزم, فارمر کمیونزم, اور تیسرا فیشزم, یہ دو تو ان میں سے جو کہہ لیجیے آمریت کی شکلیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. ایک جوئش شکل جو ہے وہ اس وقت موجود ہے, اور مذہب کے نام پر یا ان کا مذہب ریس پر اس کا انحصار ہے, لیکن بہرحال اس کے نام پر ظلم تو ہے, ظلم کرتے ہیں وہ. اور اسی طرح اگر آپ کا تصور کوئی بھی کسی قسم کی تھیوکریسی کا ہو تو اس کو ایسوسیٹ ظلم کے ساتھ کیا جائے گا, چونکہ اس کی مثالیں پہلے موجود ہیں. اب دیکھیے ایران میں بھی اب آہستہ آہستہ انقلاب کی صورت پیدا ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جس وقت بھی آپ کوئی منظم کریں گے کوئی چیز, اقبال کا پڑھی ہیں وہ پیسج جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ منظم کسی قوم کو کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے. آپ کی اس کی اجتہادی قوت ختم ہو جاتی ہے. یہی انصرار کر رہے ہیں. ہمیں ایکچولی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی پرورش کرنی چاہیے جن کی فکر جو ہے وہ آزاد ہے اجتہادی سے. تو علماء کو بھی وہی ترغیب دے رہے ہیں
کہ ڈونٹ لے ایمفیسس آن تنظیم 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 سے دس از اے ریجیمنٹیشن. ریجیمنٹیشن آلویز لیڈ ٹو اے کائنڈ آف ظلم. تبھی مذہب کی ریاست کو ہمیشہ مذہبی ریاست کو ظلم سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. کم از کم آج کی جو دنیا ہے, آج کا جو نوجوان ہے, اقبال کیوں کہتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان اس وقت کہتا ہے کہ مجھے اتحاد مطلق کی ضرورت ہے, میں آج کے ٹائم آج کی ضروریات کے مطابق چاہتا ہوں کہ میرے مسائل کا حل ہو, اور ان کو یہ اجازت دینی چاہیے. لک ایٹ ہم, 1924 میں یہ کہہ رہے ہیں, 1929 میں کہہ رہے ہیں. اس وقت یہ حالات اتنے تنگ نہیں تھے جتنے آج کے ہیں, اس سے زیادہ تنگ تھے. تو اب انہی لوگوں پر کفر کے فتوے لگے ہیں. سر سید کو دجال کہا گیا, اقبال کو کافر کہا گیا, جناح کو کافر اعظم کہا گیا. تو اب یہ سارے کون لوگ ہیں؟ اب میں یہی تو کہتا ہوں کہ جب آپ کے ہاں, جب تک کہ وہ, میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہم نے کوئی پروڈیوس کیا ہے لبرل, ٹھیک ہے, چاہے قائد اعظم کی تو مثال کے علاوہ اور کوئی مثال اور ہے ہی نہیں, لیکن اس کے بعد اگر کوئی ہے تو یہی جدیدین ہیں, اقبال, سر سید شبلی یا سید جمال الدین افغانی, جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, چونکہ وہی اس اسٹیٹ کے پلر ہیں پاکستان کے. یہ اسٹیٹ ماڈل اسٹیٹ تبھی بن سکتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو فالو کریں جن کو جدیدین کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے. یعنی جدیدین کہلانا ایک طرح سے تہمت بن گئی. جاوید صاحب, میں عرض کروں گا کہ یہ جو آپ توجہ ساری یہ ہم بحث کر رہے ہیں, اس کی نیچر بہت زیادہ اکیڈیمک ہے. حقائق میں آپ اس کا اطلاق کس طرح کریں گے؟ یہ جو اجتہاد کا تصور ہمیں اقبال کے ہاں ملتا ہے, اور وہ جب مثال کے طور پر وہ خود کہتے ہیں, شبلی کو کوٹ کرتے ہوئے یا شاہ ولیہ کو مس کوٹ کرتے ہوئے بقول سہیل, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سزائیں جو ہیں جن پہ جرائم ہیں اسلام کے, یہ کہہ لیجئے جاہلیت کے زمانے میں بھی رائج تھیں, یہ عربوں کے کہہ لیجئے اخلاق اور ان کی عادات کے ساتھ مطابق رکھتی تھیں, اور یہ ضروری نہیں کہ آئندہ آنے والی نسلوں پر ان کا اطلاق ہونا چاہیے. اچھا, یہ اب شبلی کا اور اقبال کی رائے ہے. رائے یہی ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں اسلام میں, آج ان کو اس طرح ان کا اطلاق کرنا, عربوں میں تو ٹھیک ہے, دوسروں میں اس کا ضروری نہیں جو بعد کی نسل مسلمان ہیں. یہ آرگومنٹ کوئی بھی عالم کوئی ایکسیپٹ اس کو نہیں کرتا, کوئی بھی اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتا اس ویو پوائنٹ کو, کیونکہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے جو چوری کرے ہاتھ کاٹ دو. رسول اللہ کی اپنی حدیث, میری بیٹی بھی ایسا کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا جب کسی نے سفارش کرنے کی کوشش. بٹ دیز پرنسپلز آر لیڈ ڈاؤن. اچھا, اب ان صورتوں میں آپ ایک طرف سے تو یہ کہہ دیتے ہو کہ یہ جو اقبال کی رائے ہے, شبلی کی رائے ہے, یہ غلط ہے, لیکن دنیا اسلام میں یہ سزائیں خود بخود ہی ختم ہو گئی ہوئی ہیں. اچھا, اب قرآن کہیں غلامی کو ختم نہیں کرتا, کوئی حکم ایسا نہیں جو کہ بڑا کیٹیگوریکل ہو جیسے ربا کے متعلق. غلامی کے متعلق وہ نہیں. اچھا ہے کہ یو مانومیٹ اے سلیو, آزاد کرو, مگر ختم ایز این انسٹیٹیوشن کا کہیں بھی ذکر نہیں. اب کس طرح یہ مسائل جو ہیں ان کے متعلق اب ہم کس طرح پروسیڈ کریں؟ مطلب صرف یہی جرائم والا قصہ ہی نہیں ہے, اور جو میٹرز ہیں ہمارے فی الحال ان کو چھوڑ بھی دیں جو بھی آپ کی قانون سازی کے مسئلے میں آتے ہیں. دیگر یہ جو ویوز ہیں کہ جی بینک کا سود ربا نہیں, یعنی یہ بھی بڑی معتبر حیثیتوں نے یہ ویو پوائنٹ دیا ہوا ہے, شبلی کا بھی ہے, اقبال کا بھی, ان کے علاوہ اور شخصیت. اچھا, یہ تو سول میٹر ہو گئے, لیکن کرمنل میٹر, سول میٹرز, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے کلچر میں رہی نہیں, یہ اس زمانے کے کلچرز میں تھیں. اب مثلا قرآن مجید کی بڑی کلیئر آیات ہیں, خاص طور پر میرے ذہن میں جو آ رہی ہے, جس میں یہ ہے کہ تمہیں 4 بیویوں کے ساتھ اجازت ہے, اس کے علاوہ جو لونڈیاں تمہاری ہیں ان کے ساتھ بھی مباشرت کر سکتے ہو, اس سے باہر کرو گے تو زنا ہے. اچھا, اب وہ لونڈیوں والا قصہ بھی نہیں رہا, بلکہ اب تو میں کہتا ہوں 4 بیویوں والا بھی قصہ نہیں رہا. یہاں صرف غریب لوگ ہیں جن کی 2-2 3-3 بیویاں ہوتی ہیں اور 8-8 10-10 بچے ہوتے ہیں. میری ایک میڈ سرونٹ ہیں جن کے شوہر فوت ہو گئے ہوئے ہیں, ان کی اس کی دوسری بیویاں بھی ہیں, اس بیوی میں سے 4 بچے ہیں. اچھا, اب حیران ہوں
کہ اب یہ چیز صرف پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگوں میں now this marriage is gradually becoming monogamous. سوائے ہمارے ایک جج کے جو کہ غالباً سپریم کورٹ کے ہیں, ان کی 2 بیگمیں ہیں, وہ فرنٹیئرس ہیں. تو اس کی بہت کم مثالیں ہیں جہاں ایک سے زائد بیوی آپ کو نظر آئے پڑھے لکھے لوگوں میں. لیکن اپیرنٹلی نیچے جائیں معاشرے میں تو آپ کو اچھا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے متعلق کہہ تو دیا جاتا ہے. مثلا جن لوگوں نے مثلا ٹیونسیا کا جو قانون ہے جس میں انہوں نے مونوگمس کر دی ہے میرج, قرآن کی آیتی کی بنیاد پر کہ یہ تم سے نہیں ہو سکے گا, بہتر یہ ہے کہ تم ایک ہی شادی کرو, اس پر انحصار کرتے ہوئے انہوں نے لا بنا دیا ہوا ہے کہ میرج مونوگمس ہی ہوگی, یا پہلی بیوی ہے تو طلاق دے کے دوسری کرو. اچھا, یہ بعض ملکوں میں صرف جو اسلامی قانون کے مطابق ٹیونسیا کی ایک مثال میرے سامنے. ہمارے ہاں اس طرح کی ابھی کوئی ایسی قانون سازی نہیں. اچھا, یہ تو مسائل ہو جو کہ جن پہ اجتہاد کا تعلق آتا ہے. بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہ ختم ہو گئی ہوئی ہیں, یعنی اس اعتبار سے کہ وہ کہہ لیجئے کیا ان کا اس کے لیے میں اصطلاح استعمال کروں کہ وہ وقت کی وجہ سے آبسلیٹ ہو گئی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہیں وہ, لیکن اس پر کوئی اجتہاد نہیں ہوا حالانکہ اس میں اس کی مذہب میں یا اسلام میں ممانعت نہیں ہے. تو پھر کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ختم نبوت کے ساتھ اسلام بطور دین آخر ہونے کے, اس میں بھی ایسے مراحل ہیں جو آبسلیٹ ہو گئے ہوئے ہیں. آج وہ زمانہ موجود نہیں, وہ مفقود ہو چکا ہے. وہ بازار میں اس طرح جب اس طرح کے بکتے تھے سلیوز اور سلیو ویمن, وہ زمانے ہی اب وہ معاشرہ نہیں رہا, وہ شکل نہیں رہی, لہٰذا یہ آبسلیٹ ہیں, یہ خود بخود ہی ختم ہو گئے ہیں. اب ان کے لیے کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں ان کو ختم کرنے کے لیے. کیا وی کین سے دیٹ, ہاں ہم قبول کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان چیزوں کی اجازت ہے, لیکن کیا یہ کہنا درست ہے کہ یہ جی آبسلیٹ ہو چکی ہیں لہٰذا ان کو ختم سمجھا جائے؟ کس طرح پھر ان کو آپ کیسے ان کی وضاحت کیسے کریں گے؟ یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب آخری ہے اور مذہب نہیں آنا اور وہی نہیں آنی, وہی نہیں, یہ چیزوں کو متروک قرار نہیں دیا. اچھا, اس سلسلے میں ایک بات بتا دوں کہ سر سید کا ایک رسالہ ہے غلامی کے متعلق, اور اس میں قرآن کی بنیاد پر ہی اس نے کہا ہے کہ یہ متروک ہو چکی ہے. اچھا, اب اس طرح کیا ہم یہ اپروچ لے کے اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں, یعنی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے تحت, پہلے تو مثال یہی لیں جو بھی حادثہ ہوا ہے ریسنٹلی, ہماری کانسٹیٹیوشن میں جو صدر مملکت ہے اس کو استثناء حاصل ہے, اس کو کورٹ میں بلایا نہیں جا سکتا. اچھا, اس کے متعلق ابھی حال ہی میں ایک خاتون جو ان کی میڈیٹر ہے, اس نے بعد میں معذرت کر لی ہے, معافی مانگ لی ہے. اس نے کہا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ عدالت میں قاضی کے پیش ہو سکتے تھے چونکہ اس وقت قرآن ہی تھا, کانسٹیٹیوشن نہیں تھی. اچھا, تو اس کے متعلق اعتراض کیا گیا کہ اس زمانے میں کانسٹیٹیوشن قرآن تھی اور قرآن میں تو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو, تو آپ کی کانسٹیٹیوشن کو ہے. اچھا, آپ کی کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ یہ اسلامک ہے. سکھ 2 میں جو کانسٹیٹیوشن کی ہے اس میں تو اٹس این اسلامک, ناٹ اونلی اسلامک اسٹیٹ, وہ اس میں استثناء بھی ہے, اسلام کے خلاف کوئی لیجسلیشن ہو ہی نہیں سکتی, اور اس میں یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن بھی ہے کہ اس استثناء بھی ہے. اب وہ پیش نہیں ہو سکتا. وہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اس زمانے میں تو قرآن تھا, قرآن میں استثناء نہ ہو تو نہ ہو, لیکن کانسٹیٹیوشن ہماری میں تو صدر کو ہے, خواہ وہ اسلامی ہی کیوں نہ ہو. اب اچھا, یہ جو اس قسم کی تضادات ہیں, ہاؤ آر وی ٹو گیٹ اوور, یہ جو منافقت ہے وہ کس طرح اسلام کا حصہ بن گئی ہوئی. کیا ہم یہ کہیں کہ منافقت بھی اسلام ہی کا, جدید اسلام کا حصہ ہے, کیونکہ اس کے بغیر ہم اس کے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتے؟ درست ہے, مگر صرف یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے جو نوجوان نسل ہے وہ, یعنی میں جو سوال اٹھا رہا ہوں وہ ایک پریگمیٹک ذہن رکھنے کی حیثیت سے اٹھا رہا ہوں. پھر میری ٹریننگ تو ایز اے وکیل یا جج ہوئی ہے, اور میں اس کی وجہ سے بھی آئی ہیو نو ایلس ٹو ریلائی آن ایکسیپٹ ریزن. میں یہ جو روحانی ایکسپیرئنس ہے, یہ ٹھیک ہے میں 5 وقت کی نماز اپنے انداز میں پڑھتا ہوں,
لیکن مجھے ان کا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے، جو چیز میری ایکسپیرینس میں نہیں ہے یا ہم میں سے اکثریت کے ایکسپیرینس میں نہیں ہے، میں اس کے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ ہاں بھی میں ان پر یقین رکھتا ہوں، لیکن میرے ایکسپیرینس میں یہ باتیں نہیں، میرے ایکسپیرینس میں جو باتیں ہیں میں ان کے متعلق تو چاہتا ہوں کہ اجتہاد کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جائے۔ تو اگر وہ تب بھی میں حل نہیں کر پاتا اور مجھے کہا جاتا ہے کہ منافقت کا رستہ اختیار کر لو، ان پر بات نہ کرو اور یہ ان پر چھیڑو ہی نہ، ان کو رہنے دو، میں تو اپنی طرف سے یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے کے لیے ہم ان باتوں کا جو علامہ ذکر کرتے ہیں، جو ہمیں وہ بلکہ ایک طرح سے شے دیتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کا، اس زمانے میں تو خیر وہ نوجوانوں کو ہی ایڈریس کر رہے تھے، یا جس سے جاوید نامے میں انہوں نے نسل بنائے نژاد نو کو تلقین کی ہوئی ہے، اسی ایکچولی جو یہ کہتے ہیں کہ میں آنے والے کل کا شاعر ہوں، آج کا نہیں، تو آنے والے کل وہ کب کل آئے گا؟ وہ آپ لوگوں کی بصیرت سے یا ہماری اس قسم کی بحثوں سے جو نوجوان نسل ہے جو ان کو کسی وقت سنے گی، تو وہ تو یہی ان کا تصور ہے کہ لیٹ اس گو ٹو دا کانکریٹ، یعنی ناٹ بی ایبسٹریکٹ۔ یہ جتنی ہم اپنی طرف سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اجتہاد کے ساتھ بھی روحانیات کو منسلک کرتے ہیں، آئیڈیلز کا زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے بنسبت کانکریٹ ریالٹی کے، گراؤنڈ ریالٹیز کے، زیادہ تر ہماری جو سوچ ہے وہ کہہ لیں ہائر ایتھیکل ویلیوز یا ہائر اسپرچل ویلیوز کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جن چیزوں کا تعلق میری آج کی کنکریٹ ریالٹی سے نہیں ہے، ان پر میں جتنا بھی سوچوں وہ ایک طرح سے محض عمل ہے، کہہ لیجئے سوچنے کا عمل ہے، اس میں کوئی اس کا کوئی عملی فائدہ تو نہیں حاصل ہوتا اس کا، کیونکہ اکثریت جو لوگوں کی ہے ان کے ہاں تو کوئی روحانی ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ ان کو بتائیں کہ بھئی اس کی ریالٹی ہے، اس پہ بلیو کرو، ٹھیک ہے وہ کہہ دیں گے جی ہم بلیو کرتے ہیں، بٹ اٹس ناٹ ان یور ایکسپیرینس۔ اس لیے وہ جو اقبال کی سوچ کا وہ حصہ ہے جس کو آپ ہمیں جن کا ذکر کر رہے ہیں، کہ ایک ان کا جو بھی تصور ہے ان کو اس سمس میں ایک نظریاتی اس کا پہلو ہے، ایک اس کا عملی پہلو ہے، اور نظریاتی پہلو جو ہے وہ ایک طرح سے روحانی ہے، اور روحانی پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دیٹ میکس نو سینس ٹو می۔ میں تو ان کے عملی پہلو کی طرف، یہ تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اقبال کی تصویر جو ہے نا ریالٹی کی وہ مکمل نہیں ہوتی جب تک جناح کی شخصیت نہ ہو، اور جناح مکمل نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ تو خیر تصویر کے دو رخ ہیں، وہ تو میں مانتا ہوں، لیکن یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آگے چلنے کے لیے ایک تو کام ہو گیا، اسٹیٹ آ گئی آپ کے وجود میں، دس اسٹیٹ از ناٹ سپوز ٹو بیکم اے ماڈل اسٹیٹ۔ ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کا اصل مقصد جو پیغام ہے پاکستان کو وجود میں لانے کے، وہ ہے سلطانیہ جمہور، یہ بھی تسلیم ہو گیا۔ سلطانیہ جمہور کے سینس میں پارلیمنٹ آ گئی، وہ بھی اجتہاد کی پاور بھی آپ ان کو دے دیں۔ اب سوال آگے چلنے کا ہے کہ ہاؤ وی آر ٹو پروسیڈ فردر، جن حالات کا اس وقت ہمیں سامنا ہے اس میں ہمیں وہ نظریاتی اساس جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے وہ کس طرح ہیلپ کرے گی؟ آپ کے سامنے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے جاوید صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر جہاں تک جناح کا تعلق ہے، قائد اعظم کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو مسلمانی ہے اس کو تو 3 اصول ہیں جن کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا ہے، اور وہ ایک نیشنل انٹیگریشن ہے، دوسری جمہوریت ہے، اور تیسری پلورلزم ہے۔ اچھا، اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کا کوئی تعلق بظاہر اسلام کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہی تینوں چیزیں جو ہیں وہ اقبال کے نزدیک اسلامی یا اسلامیات سے تعلق رکھتی ہیں، چونکہ جہاں تک نیشنل انٹیگریشن کا تعلق ہے، اقبال تو توحید کی تعبیر ہی ایک طرح سے ہیومن انٹیگریشن کی بنیاد پر کر رہے ہیں، سو اس میں نیشنل انٹیگریشن تو
اس کا پارٹ ہی بن جاتی ہیں. دوسری چیز ڈیموکریسی کو کہہ رہے ہیں اقبال کا اسلام کا اصل سبق ہے, اسلام کا میسج ہے, اور پلورلزم کا جو تصور ہے وہ پھر توحید سے لیتے ہیں پلورلزم کا, اور توحید سے ہی پلورلزم کا صرف توحید سے ہی نہیں لیتے بلکہ توحید پلورلزم کا میسج وہ رسول اللہ سے بھی لیتے ہیں, not only from the concept of Eid but also from میثاق مدینہ. تب یہی تین چیزیں ہمیں اقبال کے ہاں فلسفیانہ رنگ میں یا نظریاتی صورت میں نظر آتی ہیں جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں, ان کنکریٹ فارم وہ ان پریگمیٹک فارم وہ ہمیں جنہ کی شکل میں نظر آتی ہیں. لیکن یہی میں وہی آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ ہاؤ آر وی ٹو برنگ دیم انٹو ریالٹی ان پریگمیٹک ٹرمز, یعنی نیشنل انٹیگریشن کو کیسے وجود میں لایا جائے, پلورلزم کو کیسے وجود میں لایا جائے, ڈیموکریسی کو کیسے سکسیسفل بنانے کی کوشش کی جائے, لیڈرشپ وہ کہاں سے آئے. ہمارے ہاں اقبال کہتا ہے جاوید نامے ہی میں کہ تمہیں ڈھونڈنا چاہیے, خطاب جاوید میں کہ ڈیرو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے لیڈر, تم اپنی جو ہے کوشش اس کو جاری رکھو. بھائی کب تک کوشش جاری رکھو؟ دیکھیں قائد اعظم فوت ہو گئے, اس کے بعد آگے سے کوئی مسلم لیگ لیڈرشپ نہ آ سکی, نتیجہ اس کا کیا ہوا, بیوروکریٹس آ گیا.